الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر اللہ سے غفلت کے دو اسباب ذکر کر کے غفلت سے منع کیا ہے. کچھ لوگ ذکر اللہ کا غلط مفہوم لے لیتے ہیں. مثلا سپیکر لگا کر ایک آدمی اونچی آواز سے اللہ اللہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ اور لوگ مل کر اللہ اللہ کرتے ہیں اور گھروں میں اس سپیکر کی آواز دور دراز تک جاتی ہے. وہاں مریض، بیمار، پریشان لوگ یا اپنے کاموں میں مصروف لوگ، ان کو خلل ہوتا ہے، پریشان ہوتے ہیں. یہ صورت صحابہ کے دور میں نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ فلاں آدمی بڑا کامل پیر ہے اور وہ نظر ڈالے گا اور جسم پر کپ کپی طاری ہو جائے گی، دل جاری ہو جائے گا اور جھٹکا لگے گا، کرنٹ لگے گا. یہ ذکر اللہ کی صورتیں لوگوں نے بنا رکھی ہیں. یہ وہ صورتیں ہیں، شکلیں ہیں جن کا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، نہ صحابہ کے زمانے میں یہ شکلیں تھیں اور نہ ہی تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ان کا کوئی نام و نشان تھا. تو آج ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ ذکر اللہ سے مراد کیا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں ساری عبادات ذکر اللہ ہیں. نماز بھی ذکر اللہ ہے، قرآن کی تلاوت بھی ذکر اللہ ہے، روزہ رکھنا بھی ذکر اللہ ہے،
زکوٰۃ دینا بھی ذکر اللہ ہے، حج کرنا بھی ذکر اللہ ہے، حلال روزی کمانا بھی ذکر اللہ ہے، یہ سارے کام ذکر اللہ ہیں۔ بیمار کی بیمار پرسی کرنا بھی ذکر اللہ ہے، ساری شکلیں ذکر اللہ کی ہیں۔ اور یہ جو لوگوں نے خاص خاص شکلیں بنا رکھی ہیں، ان کا نام و نشان نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ذکر اللہ سے خاص طور پر دو عمل مراد ہیں، ایک زکوٰۃ، دوسرا حج۔ اب آیت کا معنی یہ ہوگا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں غافل نہ کریں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور حج کی ادائیگی سے۔ یہاں ذکر سے مراد زکوٰۃ اور حج ہے خاص طور پر۔ آج کل حج کا زمانہ ہے اور پروازیں شروع ہو چکی ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو فریضہ حج کے لیے روانہ ہو چکے ہیں یا ہوں گے۔ ان لوگوں کو فکر کرنا چاہیے جو لوگ فریضہ حج کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ حج ادا کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے اور نہ کرنے پر بہت بڑی وعید ہے، دھمکی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص حج نہ کرے، حج کی طاقت رکھتے ہوئے حج نہ کرے، وہ چاہے یہودی ہو کر مرے، چاہے وہ عیسائی ہو کر مرے، چاہے وہ مجوسی ہو کر مرے، کتنی بڑی اس میں وعید ہے کہ فریضہ حج ادا نہ کرنے کی وجہ سے خطرہ ہے، اندیشہ ہے کہ موت کہیں یہودیت پر نہ آ جائے، موت کہیں عیسائیت پر نہ آ جائے، موت کہیں مجوسیت پر نہ آ جائے، ایمان سے فارغ نہ ہو جائے آدمی۔ کتنے لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے، فریضہ حج کی طرف قطعاً توجہ نہیں ہے ان کی۔ سب سے پہلا کام حج کا کرنا چاہیے، حتیٰ کہ علماء نے اس قول کو غلط قرار دیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بیٹا اور بیٹی جوان ہوں تو پہلے ان کی شادی کرنی چاہیے پھر حج کرنا چاہیے۔ یہ بالکل غلط بات ہے، پہلے حج کرنا چاہیے۔ حج کا اول نمبر ہے، باقی بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے تو جیسے مناسب ملتے جائیں گے، اللہ کا حکم ہوتا جائے گا، رشتے ہوتے جائیں گے۔ یہ کون سی بات ہے کہ جب تک یہ تمام بچوں کی شادیاں نہ ہوں اس وقت تک ہم حج پر نہیں جا سکتے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں اپنے من گھڑت مسئلے بنا کے دوسروں کو پریشان کرتے ہیں۔ بھئی آپ حج پر جا کیسے سکتے ہیں؟ آپ کا بیٹا جوان ہے، آپ کی بیٹی جوان ہے، پہلے یہ کام کرو پھر حج پہ جاؤ۔ کسی حدیث میں یہ نہیں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ امت کے خیر خواہ ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کسی ایک حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور اس کا بیٹا اور بیٹی جوان نہ ہو تو وہ یہ چلا جائے حج پر فوراً۔ آپ نے یہ کوئی بہانہ، کوئی عذر آپ نے ذکر نہیں کیا۔ اس لیے جس مرد پر، جس خاتون پر حج فرض ہو فوراً حج کی فکر کرے وہ۔ یہ تو ہے وعید۔
دوسرا علماء کا اس کے بارے میں تجربہ ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی حج کو کسی کام کے لیے مؤخر کرتا ہے، جناب بیٹا اور بیٹی کی شادی کریں، پھر میں حج پر جاؤں گا، میں اس سال نہیں جا سکتا، میں فلاں پلاٹ خرید لوں، پہلے 10 پلاٹ خریدے ہوئے ہیں، اب 11واں پلاٹ بھی ہو جائے۔ جس طرح لوگوں کو ہرس ہوتی ہے، اور ہرس یہ کبھی ختم نہیں ہوتی، یہ لالچ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ابن آدم کے پیٹ کو سوائے قبر کی مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ مرے گا اور اس کے پیٹ میں مٹی پڑے گی قبر کی، تو پھر اس کا پیٹ بھرے گا، پھر اس کو آرام آئے گا، ورنہ جب تک یہاں موجود ہے ادھر کا ہرس ادھر کا ہرس، یہ بنا لیں وہ بنا لیں۔ ابھی ہم ایک مل لگا رہے ہیں، وہ پہلے لگ جائے پھر حج پر جائیں گے، ابھی ایک دکان مزید بنا لیں پھر حج پر جائیں گے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ساری باتیں غلط ہیں۔ اور فرمایا جب تک حاجی حج کر کے واپس نہیں آ جائیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس بندے کا کام نہیں کرے گا۔ جس بندے نے حج کو مؤخر کیا ہے اپنے کسی کام کی وجہ سے، حاجی حج کر کے آئیں گے، پھر اللہ کی مرضی ہے اس کا وہ کام کرے یا نہ کرے۔ سارے کام اللہ کرنے والا ہے، سارے کام اللہ بنانے والا ہے۔ اور کچھ لوگ یہ ذہن رکھتے ہیں کہ پہلے جناب ہم عمرے پر جائیں گے اور وہاں جا کر یہ دیکھیں گے، مشورہ دینے والے ایسے مشورہ دیتے ہیں، پہلے عمرے پہ جائیں گے، دیکھیں گے مکہ کیسا ہوتا ہے، مدینہ کیسا ہوتا ہے، عرفات کیسا ہے، مینا اور مزدلفہ کیسا ہے، پہلے ایک چکر لگائیں گے، سیر کر آئیں گے، دیکھیں گے، پھر ہم حج کرنے جائیں گے تاکہ ایک تجربہ ہو جائے۔ یہ ایک اور بہانہ سامنے آ گیا۔ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی اپنے گھر سے دوسرے صوبے میں سفر نہیں کیا ساری عمر، لیکن وہ اچانک حج پر چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہاں سب لوگ رہ رہے ہیں اکٹھے، سب لوگ ایک ہی کام کر رہے ہیں، اس میں کون سی پریشانی ہے؟ بلکہ وہاں جا کر آدمی رچ بس جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے اپنے وطن میں پھر رہا ہو۔ یہ سب بہانے ہیں، پہلے یہ کر لو، پہلے وہ کر لو، اور حج بعد میں کر لو۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، جیسے ہی آدمی پر حج فرض ہو تو اس کو اس فریضے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ وعید تو بڑی سختی جو میں نے سنا دی کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہ کرے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے، چاہے عیسائی ہو کر مرے، چاہے مجوسی ہو کر مرے، خطرہ ہے کہ اس کی موت ان تین میں سے کسی ایک مذہب پر نہ ہو جائے۔ الامان والحفیظ، ہاتھ دھو بیٹھے گا اسلام سے بھی ایمان سے بھی۔ اور اگر فریضہ حج صحیح طریقے سے ادا کیا اور واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے۔ رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے حاجی اور حاجیہ واپس لوٹتے ہیں جیسے آج ہی ان کی ماں نے ان کو جنا ہے، آج ہی یہ پیدا ہوئے ہیں۔ بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک صاف، کوئی گناہ نہیں ہوتا بچے کا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایسے ہی گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے جی جیسے وہ بچہ یہ گناہوں سے پاک صاف ہے۔ اس میں ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، جس طرح بچے پر ماں باپ کی شفقت بہت زیادہ ہوتی ہے، اسی طرح حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، تو جس طرح لوگ بچے پر شفقت کرتے ہیں اسی طرح اللہ جل جلالہ اس حاجی پر مہربان ہو جاتے ہیں، اس مہربان حاجی پر شفقت فرماتے۔ تو اس لیے یہ فریضہ حج کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضرت ام المومنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں پر جہاد فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا جہاد حج ہے، حج میں جو مشقت اٹھائیں گی، تکلیف اٹھائیں گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بھی فرمایا اجروں کے علی قدر نصبے کے، جتنی تکلیف تمہیں پہنچے گی حج میں، سفر میں، آنے جانے میں، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق تمہیں اجر عطا فرمائیں گے۔ تو فریضہ حج کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، جن پر حج فرض ہے ان کو اول والے میں حج کی فکر کرنی چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکۃ المکرمہ میں بیٹھے تھے، حج ہو چکا تھا، لوگوں نے حج کر لیا تھا، اور کچھ لوگ آئے، انہوں نے حج تو انہوں نے بھی کر لیا تھا، انہوں نے آ کر مسجد الحرام کے قریب اونٹ باندھے اور اپنے آخری اعمال کرنے لگے۔ حج کے اعمال میں سے آخری عمل کون سا عمل ہوتا ہے؟ طواف وداع، آخری طواف، اپنے وطن کی طرف لوٹ آنے کا طواف، کہ اب ہم جا رہے ہیں، اس کے لیے وہ آئے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ کہا عراق سے۔ کہا کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ کہا حج کے لیے آئے تھے۔ فرمایا اچھا حج کے لیے آئے ہو تو اب تم جاؤ اور اپنا کھاتا نیا کھولو۔ نئے کھاتے کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ کھاتا نیا کھولو، یعنی حج کے عمل سے اللہ نے تمہارے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیا، اب آگے نیکی کرو گے تو نیکی لکھی جائے گی، برائی کرو گے تو برائی لکھی جائے گی۔ حج اور عمرہ ان دونوں کی فضیلت میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ حج اور عمرے سے دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور دونوں کا ختم ہونا انسان کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے۔ نمبر ایک فرمایا کہ حج اور عمرے سے زندگی بھر کے جو پہلے گناہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور بخشش کا وعدہ کیا ہے۔ نمبر دو، اگر کسی آدمی کو فقر و فاقہ پیش ہو، گھر کے حالات جو ہیں وہ ڈاماڈول ہوتے رہتے ہوں، فرمایا اس کو کسی طریقے سے کوشش کر کے حج یا عمرے کے لیے چلا جانا چاہیے، تو حج اور عمرے سے فارغ ہو کے آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو فراخ فرما دیں گے، تو فقر و فاقہ اس کا ختم ہو جائے گا۔ تو اتنا بڑا عمل ہے۔ باقی جتنا آدمی خرچ کر کے واپس آتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد دنوں میں، مہینوں میں اللہ وہ لوٹا دیتا ہے اور گھر میں برکتیں پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے اس آیت میں خاص طور پر علماء نے دو اعمال کا ذکر کیا ہے، زکوٰۃ اور حج۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے اور حج کی ادائیگی سے غافل نہ کریں۔ ومن یفعل ذلک، جو شخص یہ کرے گا، غفلت کرے گا، فاولئک ھم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں آیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ یہ جو مال ہمارے پاس موجود ہے، آپ کے پاس موجود ہے، یہ کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا جو تمہارے پاس ہے اس میں سے خرچ کرو، اللہ نے کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس لیے کہ بندے کا اپنا ہے ہی کچھ نہیں، پھر زکوٰۃ نہیں دیتا، پھر حج نہیں کرتا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ موت سے پہلے پہلے اپنے
فرائض پورے کرو. فیقول رب، بس وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ اے پروردگار، موت کے آثار جب شروع ہوں گے اور اس وقت پتہ چلے گا میں نے زکوٰۃ بھی نہیں دی، میں نے حج بھی نہیں ادا کیا. رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے پروردگار کیوں نہ تو نے مجھے ڈھیل دی، کیوں نہ تو نے مجھے موقع دیا ایک مدت قریب تک، تھوڑا سا مجھے زمانہ اور مل جاتا، اور وقت مجھے مل جاتا، میں کیا ہو جاتا؟ فاصدق، بس میں صدقہ کرتا، میں مال خرچ کرتا، خرچ کر کے کیا زکوٰۃ ادا کر دیتا، حج ادا کر لیتا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. پروردگار تو نے مجھے تھوڑی سی مزید ڈھیل کیوں نہ دی؟ اس وقت مانگے گا وقت، لیکن وہ وقت ملے گا اس کو؟ فرمایا نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی اجل آ جائے گی، موت کا وقت آ جائے گا، میعاد آ جائے گی، فرمایا ہرگز اللہ تعالیٰ کسی نفس کو ڈھیل نہیں دے گا، کسی کو موقع نہیں دے گا. کسی ماں کے لال کو آج تک وقت نہیں ملا، زندگی کا آخری لمحہ بس ختم، کہانی ختم، بازار میں جانا ختم، ملازمت ختم، زمین ختم، کاروبار ختم، بچوں سے جدائی، رشتہ داروں سے جدائی، دوستوں سے جدائی، سب سے جدائی. اب تنہائی ہے، اور یہ تنہائی سے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونے کے لیے ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. زیادہ سے زیادہ دوست رشتہ دار آنسو بہا لیں گے، رو لیں گے. 3 دن تک سوگ ہے شریعت میں، 3 دن تک یہ وہ منا لیں گے، افسوس کر لیں گے 3 دن تک، باقی ساری بناوٹ ہے. کہتے ہیں کہ میاں یہ ختم جب تک نہ پڑھایا جائے اس وقت تک تو روتے رہو، ختم کے بعد پھر ہنسنا شروع کر دو. اور ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ زیادہ سے زیادہ بس وہ کچھ دنوں کے بعد ختم پڑھوا کے اس کے بعد ختم تک وہ کہ منہ ان کا بنا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی بناوٹی منہ ہوتا ہے. کوئی آیا اس کے سامنے جو ہے سنجیدہ ہو کے بیٹھ گیا، ہمیں بڑا افسوس ہے جی، فلاں چلا گیا، ہمیں بڑا افسوس ہے. حالانکہ وہ اکثر بناوٹ ہوتی ہے، وہ شروع میں چند دن تک ایک افسوس کی کیفیت واقعتاً رہتی ہے، ورنہ منہ بنا کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں جس طرح سارا غم اسی کو ہو. تو یہ بناوٹ ہے. تو ہمیں لوگ مرنے کے بعد یاد کریں گے، منہ بنائیں گے، لیکن وہ بناوٹ ہوگی. ہمارے لیے خوشی کا سبب کیا ہوگا کہ ہم وہاں جائیں تو اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو، ہم سے راضی ہو. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ ڈھیل نہیں دے گا کسی نفس کو جب اس کی اجل آ جائے گی، جب اس کی موت آ جائے گی. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ پوری خبر رکھنے والا ہے ان کاموں کی جو تم کرتے ہو. ہمارے سارے کام اللہ کے سامنے ہیں. یہ بھی میں مسئلہ عرض کرتا جاؤں کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حج کے سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور دور تک جب ہمیں کوئی مرد نظر نہ آتا تھا تو ہم اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لیتی تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب خواتین ہوتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شوہر، ہمارے خامند ہوتے تھے، اس لیے جی کوئی پردے والی بات نہیں ہوتی تھی. لیکن جیسی دور سے ہم دیکھتی تھیں کہ کوئی آ رہا ہے مرد، ہم اس کے آنے سے پہلے ہی ہم اپنے چہروں کو ڈھانک لیتی تھی. اس سے معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پردے کا اہتمام کیا ہے. اس لیے اہتمام کرنا چاہیے پردے کا.
ایک کیپ نما ٹوپی ہے وہ ملتی ہے، اس کے اوپر اپنے پلے کو رکھنا چاہیے تاکہ وہ چہرے کو نہ لگے، اور پردے کا پردہ بھی رہے اور احرام کا احرام بھی رہے۔ دیکھیے ہر جگہ میں عورت کو اللہ نے علیحدہ احکام دیے ہیں، عورت کی آواز پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ حج کا موقع ہے، مردوں کو حکم ہے کہ تم تلبیہ اونچا اونچا پڑھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لیکن یہ مردوں کو حکم ہے کہ جتنی اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں جی اتنی اونچی آواز سے پڑھیں، خواتین وہ آہستہ آواز سے تلبیہ پڑھیں۔ خاتون کی آواز کوشش کرے کہ غیر مرد بالکل نہ سنیں۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی واقمن الصلاۃ، اور یہ بھی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ بات میں اجنبی مرد سے بات کرنی ہو تو اس میں نرمی پیدا نہ کرو، آواز میں بھی کرختگی سختی پیدا کرو، اپنے بچوں سے محبت کے ساتھ بولو، اپنے گھر والوں سے، اپنے والد صاحب سے، اپنے بھائی سے، اپنے خامن سے۔ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کے ساتھ نرمی کے ساتھ بولنا چاہیے۔ اجنبی آدمی کے ساتھ عورت کو قطعاً نرمی کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے، ذرا تڑخ کے بولنا چاہیے، باہمت ہو کے بولنا چاہیے، اور اگر جواب دینا ہو تو ضرورت کا جملہ منہ سے نکالنا چاہیے، اس سے زائد جملہ بالکل نہ نکالے، زائد بات نہ کرے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ الٹ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ جناب چچا کا بیٹا ہے، اور یہ ماموں کا بیٹا ہے، اور یہ فلانے کا بیٹا ہے، یہ میرا کزن ہے، یہ کیا کہے گا گھر میں جا کر کہ چچا کی بیٹی نے اخلاق نہیں دیا، اور چچا ماموں کی بیٹی نے اخلاق نہیں دیا۔ یہ تو وہ باتیں ہیں کہ آج کے ماحول میں ان کو بیان کرنا کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ساری خرابیاں اسی سے پیدا ہو رہی ہیں۔ دیکھو اللہ نے عورت کو کیا حکم دیا کہ حج کے موقع پر تلبیہ پڑھتے ہوئے بھی آواز کو اونچا نہ کرے، بلکہ آواز کو پست کرے، آہستہ آواز سے۔ اللہ کو یاد کرنا ہے نا، اللہ ہی کا ذکر ہے نا، لیکن اللہ یہ حکم دے رہے ہیں کہ آواز اونچی نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ عورت کی آواز اونچی نہ ہو، ذکر ضرور کرے، اللہ کو یاد ضرور کرے۔ کس قدر شریعت نے حفاظت کی ہے خاتون کی، عورتوں کی، جتنی حفاظت اس اسلام نے کی ہے خواتین کی کسی نے نہیں کی۔ اسلام سے پہلے تو عورتوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، بچیوں کو۔ ایک آدمی مسلمان ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہنے لگا میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میرا ایک گناہ ہے، کیا وہ بخشا جائے گا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا تیرا کون سا گناہ ہے؟ اس نے کہا میرے ہاں گھر میں ہمارے ہاں بچہ ہونے والا تھا، میں جو ہے کسی کام کے لیے باہر کیا، واپس آیا، بیوی نے بتایا کہ تمہاری بچی پیدا ہوئی ہے۔ وہ بچی مجھ سے محبت کرنے لگی کہ میرا باپ ہے، مجھے زمانہ جاہلیت کی غیرت آ گئی، میں نے اس بچی کو یہ اپنے ساتھ لیا، جنگل میں لے گیا، میں نے گڑھا کھودا، جو مٹی میرے اوپر پڑتی تھی وہ بچی صاف کرتی تھی، اس کے باوجود مجھے رحم نہ آیا اور میں نے زندہ گڑھا کھود کے اس بچی کو اندر دفن کر دیا۔ وہ چیختی رہی، وہ چلاتی رہی، میں نے مٹی اوپر ڈال دی۔ آپ علیہ السلام، صدیق اکبر اور دیگر صحابہ نے یہ واقعہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نکل آئے، آپ نے فرمایا یہ واقعہ دوبارہ سناؤ۔
چنانچہ اس نے دوبارہ سنایا، آپ پھر رو پڑے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، اس نے کہا تھا نا کہ میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا، آپ نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جتنے گناہ ہو جاتے ہیں، ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے آدمی سچے دل سے، اللہ تعالیٰ پہلے والے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ پر تجھے قتل کیا گیا، حالانکہ معصوم بچی کا کوئی گناہ نہیں۔ دیکھیے اسلام نے کس قدر عورتوں کو عزت بخشی ہے اور کس قدر پردے کا حکم دے کر ان کی حفاظت کی ہے۔ اسلام کی قدر کریں، پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا مذہب نصیب فرمایا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمیں اولاد مل جائے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، ہمیں پیسہ مل جائے ہم کہتے ہیں یہ نعمت ہے، لیکن کبھی یہ سوچا کہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ نے دی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ ہے ایمان اور اسلام۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، نماز عشاء پڑھ کر گھر میں آئے، ایک پاؤں دروازے سے باہر ایک پاؤں دروازے کے اندر تھا، وہیں رک گئے، کوئی خیال آیا، ساری رات وہیں کھڑے رہے، سوچتے رہے، صبح ہوئی تو صبح نماز کے لیے پھر واپس تشریف لے گئے۔ 3 بہنیں تھیں، تینوں بڑی نیک تھیں، بہت نیک تھیں بہنیں بشر حافی رحمت اللہ علیہ کی، اتنی نیک تھیں کہ ان کی نیکی کا چرچا تھا کہ بڑے نیک لوگ ہیں یہ۔ تو بشر حافی سے بہن نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ آپ ساری رات کسی سوچ میں محو رہے؟ فرمانے لگے بشر نام کے 3 آدمی اس وقت 4 آدمی اس وقت موجود ہیں، ایک میں ہوں، ایک یہودی ہے، ایک عیسائی ہے، ایک مجوسی ہے، 3 اور بھی ہیں، ایک بشر میں ہوں۔ یہ مجھے خیال آیا کہ نام تو میرا بھی بشر ہے، لیکن اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام کی دولت نصیب فرمائی ہے، اور وہ دوسرا بشر وہ یہودی ہے، تیسرا بشر عیسائی ہے، چوتھا بشر مجوسی ہے، اللہ نے مجھے اسلام کی دولت بخشی ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو چاہیے ہم اپنے مذہب اسلام پر زیادہ سے زیادہ چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے ہمیں پاکستان عطا فرمایا تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ صرف ہم جھنڈیاں لگا کر گھروں کو سجا کر یہ اور ایسے کام کریں، لوگوں کی نیندیں اڑا دیں، موٹر سائیکل کے سلنسر نکال دیں اور منہ کے ساتھ یہ آوازیں نکالنا شروع کر دیں، گلی گلی میں لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں، ہلڑ گلڑ شروع کر دیں۔ یہ پاکستان کا مطلب نہیں ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ تو دین اسلام پر اگر ہم عمل کریں گے تب اس نعمت کا شکریہ ادا ہوگا، ورنہ اس دن یہ جشن آزادی ہے، نہ بچے نماز پڑھتے ہیں کہ کچھ نہیں کرتے۔ شکریہ کیا ہے؟ کبھی 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ عظیم قربانی کے بعد یہ ملک عطا فرمایا ہے۔ کتنے مردوں نے قربانیاں دی ہیں، کتنی خواتین نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، کتنے بچوں نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، لیکن ان کی قربانیوں کو ہم لوگ یاد تو کرتے ہیں، بیان تو کرتے ہیں، لیکن دین اسلام کے لیے ہم کوشاں نہیں ہیں۔ دین اسلام کے لیے کوشش کریں، سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام پر چلانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں آپ کے گھر میں کیسے خیر و برکت پیدا ہو جائے گی۔ ہمارے گھر اسلام والے گھر بن جائیں، ہمارے گھر قرآن والے گھر بن جائیں، ہمارا دار دار القرآن ہو، ہمارا دار
دار الاسلام ہو، ہمارا دار الایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ اسلام، ایمان اور قرآن کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے گھروں کو جنت بنا دیں گے، امن و امان عطا فرمائیں گے، جھگڑے ختم ہو جائیں گے، محبتیں پیدا ہو جائیں گی، بڑے شفقتیں کریں گے چھوٹوں پر، چھوٹے بڑوں کا احترام کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔